جنہوں نے چیف کمشنر ڈپٹی کمشنر جو MPO کے تحت جنہوں نے فیصلے کیے ہیں انہوں نے کلر ایکسرسائز آف پاور کیا ہے، اس لیے ان کے خلاف جو کارروائی ہے فوری طور پہ وہ کی جا سکتی ہے اور کی جانی چاہیے۔ دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو مارشل لاء کے آرڈرز کے نیچے سے اس کو ڈپٹی کمشنر اور چیف کمشنر کو جو پاورز دی گئی تھی وہ ساری کی ساری غلط ہیں، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جتنے بھی آرڈرز جاری کیے گئے تھے 3 MPO کے ان کو بھی ناجائز قرار دیا ہے۔ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد میں میرا ایک دلینہ ایفرٹ تھی کہ اسلام آباد کو جو باقی فیصلہ تفصیلی وہ آپ دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کے اندر جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ صرف وہ کابینہ آرڈرز پاس کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو سٹیٹس ہے پروونشل اسلام آباد کو صوبہ بنانے کا وہ نزدیک آ گیا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ اس کے مین کرکس تھا۔ اس کے ساتھ دوسری بات میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انتہائی بے شرمی کے ساتھ اور بے رحمی کے ساتھ کل شہباز شریف نے حملہ کیا ہے ایک پشاور ہائی کورٹ کے اوپر۔ اس کو شرم آنی چاہیے۔ پروونشل اٹانومی کوئی چیز ہوتی ہے، جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے وہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اگر اتنی تمہیں تکلیف ہے تو اس میں رٹ میں جا کے پشاور میں فریق بنو، وہاں اپنا چہرہ دکھاؤ، پھر تم سے ہم سوال پوچھیں گے کہ تم نے کس طرح کتنے NRO لیے ہیں، تمہارا بھائی تمہارا پورا خاندان وہ کس طرح سے تھڑیے سے اٹھ کے ایک بھٹی سے اٹھ کے گوال منڈی کی ان کے 7 بر اعظموں تک یا پتہ نہیں کتنے بر اعظموں تک یا پتہ نہیں کتنے ممالک تک کیا کیا دولتیں ہیں اور کیا کیا رسیدیں ہیں جو تم سے مانگی گئی ہیں، کیا کیا رسیدیں ہیں جو تم نہیں دے سکے۔ یہ سارا جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کا، جس کو میں نے آج سے عمران خان کے ساتھ میں نے کہنا ہے معصوم خان، جو معصوم خان ہے اس کا خوف ہے، اس لیے کہ یہ جتنے جرائم پیشہ لوگ تھے ان کو اکٹھا کر کے قوم کے مقابلے میں کھڑا کیا گیا۔ قوم نے فیصلہ اپنا کر لیا، وہ جرائم پیشہ لوگوں کو، چوروں کو مزید چوری کی اجازت قوم نہیں دے گی، اس لیے الیکشن سے یہ بھاگ رہے ہیں۔ میں نواز شریف سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تمہیں امید پاکستان کہا گیا تھا، ساری پوری کی پوری گورنمنٹس 5 نے لگ کے تمہیں یہاں تک پہنچایا تھا، باہر نکلو نے جلسہ کرو، گوال منڈی میں ہی آ جاؤ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اہم فیصلہ سنایا ہے، بیرسٹر گوہر کو عمران خان سے الیکشن کے حوالے سے مشاورت کی اجازت دے دی ہے، اور اہم ریمارکس دیے ہیں کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور اٹارنی جنرل یہ نگران حکومت کی نمائندگی کریں، آپ کیوں روک رہے ہیں؟ اس طرح تو آپ الیکشن کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں، کیا آپ سپریم کورٹ کے بعد میں سے بھی اضافی نوٹس مانا چاہتے ہیں؟ پیش کرتا ہوں ان فاضل جج صاحبان کو جنہوں نے ان مشکل ترین حالات میں بھی رول آف لا کی شمع کو روشن رکھا ہے، آئین کی بالادستی کے لیے کام کیا، ان کو تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی، اور پورے پاکستان کے جو جمہوریت پسند اور پورے پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن کی سپرمیسی پہ بلیو کرنے والے وکیل ہیں وہ ان کی پشت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور قوم بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ جو ہمارا اصل حق ہے وہ 3 ہے شہریوں کا اصل حق۔ یہ اب بات صرف پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی، بابر اعوان کی نہیں رہی، یہ پاکستان کی بات ہے۔ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم اپنے مستقبل کا فیصلہ اپنے ووٹ کے ذریعے سے کریں۔ ہمارا یہ حق ہے کہ اپنی معیشت کا فیصلہ ہمارے منتخب نمائندہ لوگ کریں، IMF کے منتخب نمائندہ لوگ یا NRO کے منتخب نمائندہ لوگ نہ کریں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا جس نے پاکستان کے ساتھ فجنگ کا فراڈ کیا ہوا ہے اس کو بار بار لایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ڈالر سستا ہو جائے، وہ کہتے ہیں جی معیشت بار۔ آج غریب کا چولہے کا کیا حال ہے آپ مجھے بتائیں نا، آپ کی تنخواہ میں آپ کا گزارا ہوتا ہے، آپ مجھے بتائیں نا، نہیں ہو رہا۔ اس لیے دوسرا جو ہمارا حق ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چور کسی چور دروازے سے چوری کے کمرے میں بیٹھ کے دوبارہ اقتدار پہ نہیں آ سکتا، یہ قوم فیصلہ کر کے کھڑی ہو گئی ہے ایک طرف، اسی لیے یہ سارے گھبرائے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا جو ہمارا حق ہے وہ یہ ہے کہ عالمی طور پہ اس طرح کی بے عزتی ہماری ہوئی ہے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور مین اسٹریم چینلز کے اوپر بھی۔ کل جو آپ نے اپنی ریاست کے وزیر خارجہ کی جس طرح سے آپ نے گرفتاری کی ہے، گرفتاری سے کون ڈر رہا ہے؟ گرفتاری سے ڈرنے والے جہازوں میں بیٹھ کے جاتے ہیں، کبھی عربیہ سے جہاز آتا ہے اور کبھی گلف سے جہاز ان کے لیے آتے ہیں، اور لانے کے لیے بھی ان کو سرکاری جہاز جاتے ہیں جن کے اوپر امید پاکستان لکھوایا جاتا ہے، سارا خرچہ آپ کرتے ہیں۔ اس لیے تیسرا اور سب سے بڑا ہمارا حق یہ ہے کہ الیکشن فیئر اور فری ہونا چاہیے۔ میں آج مطالبہ کرتا ہوں کہ الیکشن کمیشن